نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یوم عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں زبر کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ان آیات مقدسات کا ترجمہ کریں، پہلے احمد عیسیٰ کی جہالت میں تو آپ کو سنا لوں۔ زبر زیر پیش کی جہالت، احمد عیسیٰ کی جہالت، جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے تو پتہ یہ ہے نہیں زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے، دو زبر کیا ہے، دو زیر کیا ہے، دو پیش کیا ہے۔ وہ اپنے علم اور اپنی جہالت کی بنا پر کہتا ہے جہاں دو زبر آئیں وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ جر ہے کہ نہیں، جر ہے کہ نہیں۔ عربی میں جر زیر کو کہتی ہیں۔ وہ مرادی معنی لے رہا تھا کہ یہ مسئلہ جاری ہے کہ نہیں، تو وہاں آگے بند باندھا جائے گا۔ جو اس کے باپ نذیر کی قبر سے یا محمد کے فلٹر سے جو گرامر نکلی ہے وہ بیان کی اس نے۔ وہاں آگے بند باندھا جائے گا۔ کس چیز کا بند باندھا جائے گا؟ آگے الف لگا دیا، پھر اوپر دو زبر لگائیں گے، بند باندھا جائے گا۔ مثلاً رسولاً، اب رسولاً کہہ کے بند باندھا گیا، اس سے مراد آگے کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آگے کوئی رسول بند باندھا گیا نا، روک دیا گیا، آگے رسولوں کا کس سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ رسولاً، رجلاً، بشیراً، آگے بند باندھا گیا۔ اب یہاں جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے، لقد ارسلنا نوحًا، لقد ارسلنا نوحًا، ضرور تمہیں کان دیے گئے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں عقل دی، تمہیں دماغ دیا، تجھے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اور نوحًا کے اوپر دو زبر ہیں، آگے بند نہیں باندھا گیا۔ نوحًا عربی قاعدہ ہے، قانون کے مطابق نوحًا یہ بن گیا مفعول ارسلنا کا۔
جو پیچھے لفظ ہے نا ارسلنا، اس کا مفعول بن گیا نوحن، جس کا معنی عقل والے، دماغ والے، عربی گرامر جاننے والے وہ یہ جانتے ہیں کہ اب اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی بنے گا، کیونکہ اس میں اسم مفعول یا مفعول بن رہا ہے ارسلنا کا، تو جہاں مفعول بن جائے کا کو کی کا ترجمہ آتا ہے، کا کو کی کا معنی آتا ہے. رب فرما رہا ہے ہم نے ضرور ضرور بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو. نوحن ہو گیا نا، نوحن ہو گیا نا تو رکاوٹ نہیں آئی. اللہ فرما رہا ہے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. ارسلنا کا مفعول جو ہے وہ نوحن بنا، مفعول جو ہے وہ نوحن بنا. ارسلنا فعل ہے، فعل ماضی، فعل ماضی باب افعال سے. ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلی، نہ ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتنا، ارسلتو، ارسلنا. 14واں صیغہ فعل ماضی معروف باب افعال ارسال سے، مصدر اس کی ارسال آئے گا. آگے نوحن یہ مفعول بن رہا ہے ارسلنا. ارسلنا دو کا نوحن دو زبریں کیوں آئیں؟ کہ یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے ارسلنا کا. فعل اللہ، بھیجنے والا اللہ. اللہ کہہ رہا ہم نے بھیجا، اور بھیجا گیا کون؟ مفعول کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. ایسے دو زبریں نہیں آ جاتی، رکاوٹ نہیں بن جاتا. کوئی عقل والا، کوئی گرامر جاننے والا ہی بتا سکتا ہے نا. آمد عیسیٰ تو جیل ہے. دو زبروں کا مقصد مخزن اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ آئے یا نہ آئے، آمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو تو نہیں آئے گا. آمد عیسیٰ ویسے بھی جھوٹ بولتا ہے، اسے گرامر کا پتہ بھی نہیں ہے. ارسلنا آگے نوحن دو زبریں آئی نا، تو وہ کہتا ہے آگے رکاوٹ آ گئی الف کی، رکاوٹ لگائیں گے اوپر دو زبریں لگا دیں گے. واہ، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ مفعول بن رہا ہے ارسلنا کا، اللہ تعالیٰ بھیجنے والا، جس نے کہا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. ترجمہ تب بنے گا جب کسی کو فعل کے ساتھ دو چیزیں ضروری ہیں. فعل ہوگا اس کے ساتھ فعل ہوگا، کام ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، کام کرنے والا پہلے موجود، اور کام پایا جائے گا اس کے ساتھ جس پر کام واقع ہوگا وہ مفعول. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ، جس نے کہا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. لقد یا قد، لقد ارسلنا. اب آمد عیسیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ الف ابتدا میں آ گیا نا، تو یہ ہو گیا کیا؟ سل علیحدہ، سل رسل یا رسول علیحدہ ہو گیا اور نہ علیحدہ ہو گیا، یعنی وہ تشریح غلط کر دیتا ہے. ارسلنا لفظ اکٹھا ہے، انزلنا لفظ اکٹھا ہے. نہایت جہل آدمی نے اسے یہ سوچنا نہیں زبر زیر آئے تو اس کا مقصد کیا ہے. دو زبریں آئیں تو مقصد کیا ہے؟ یہاں دو زبروں کا مقصد ہے. لقد ارسلنا نوحن، رکاوٹ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. اب اس کا قاعدہ غلط ہو گیا، کیونکہ اس کا قاعدہ جو ہے نا، یہ اس کا قاعدے جو آمد عیسیٰ کے قاعدے ہیں وہ نکلتے ہیں اس کے باپ کی قبر سے.
یا محمد کے فلٹر سے، جو محمد کے فلٹر سے نکلتے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کائنات کی تمام گرامر سے مخالف ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہوتے. یعنی بالکل اسے پتہ نہیں، اچاڑے کو جہل کو بھی دو زبر آ جائے کچھ کا مقصد کیا ہے، دو زیر آ جائے تو مقصد کیا ہے، دو پیش آ جائے تو مقصد کیا ہے. آج میں نے یہی بتانا ہے آپ کو. یہ دو زبروں کی میں نے مثال دی. یا رکاوٹ اللہ نے بیان نہیں فرمائی، فرمایا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو نوحان الی قومہ، جاری ہے الی قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس کہا، فرمایا نوح علیہ السلام نے، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اب یہ آپ کو میں نے زبر کی یعنی دو زبر کی مثال دے دی. دو زبر آ جائیں تو اس کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، چاہے آمد عیسیٰ پٹھا بھی ہو جائے اس کے ماننے والے بھی پٹھے ہو جائیں. آمد عیسیٰ کی بات کو فالو کرتے ہیں لیکن جہالت پہ مبنی، جہالت پہ مبنی. یہاں رکاوٹ نہیں آئی. نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرمایا نوح علیہ السلام کو بھیجا ہم نے اس کی قوم کی طرف. تو جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے تو نوح علیہ السلام نے کہا، جاری آگے جاری کام، کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرو. رکاوٹ نہیں آئی. ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق، غیر ہو یا اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارے لیے عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کرو. چلو پوری عہد کا ترجمہ کر دیتے. انی اخاف علیکم، مجھے ڈر ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم پر بہت بڑا عذاب آ جائے. اس دن کا عذاب، عذاب والا دن، عذاب آ جائے، یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب تم پر لاگو ہو جائے. اب یہاں نوحان آیا ہے لیکن رکاوٹ نہیں. نوحان، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوحان لفظ جو بات لفظ کی ہے، یہ مفعول بن رہا ہے ارسلنا کا مفعول. اسی طرح اب صبر کا تو آپ کو پتہ چل گا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ان رحمت اللہ، ایک زبر آئی، رحمت اللہ. اب رحمت اللہ کیا ہے؟ انا تو لفظ تحقیق کے لیے آئے کسی اسم پر تو وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. انا کی وجہ سے رحمہ، اصل لفظ رحمتن، رحمتن اصل لفظ کیا ہے؟ رحمتن. انا آیا تو بن گیا رحمتن. اب رحمت جو ہے مضاف ہو رہا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. تو تنوین کو ختم کر کے ایک زبر ہٹا دی، ایک زبر رہ گئی، رحمت اللہ بن گیا. رحمت اللہ معنی بن گیا اللہ کی رحمت. مضاف ہو رہا ہے، یہ مضاف اور اللہ مضاف الیہ، مراد اللہ کی رحمت. اس لیے جب مضاف ہو کسی طرف، مضاف الیہ کی طرف، تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. یہ آمد عیسیٰ کو نہیں پتہ، یہ کہہ دیں عربی کے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہی ہے اصل میں لفظ ہے رحمتن، انا رحمتن، لیکن آگے رحمت جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے اللہ کی طرف، اور جب مضاف ہو تو تنوین ختم ہو جاتی ہے اور مضاف الیہ کے نیچے زیر آ جاتی ہے، وہ مجرور ہو جاتا ہے. زیر آ گئی تو بن گیا انا رحمت اللہ، انا رحمت اللہ. زبر ایک آ گئی لیکن آگے جاری بھی ہے.
احمد عیسیٰ کا قاعدہ تو غلط ہو گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، گرامر قرآن پاک کی، تو وہی گرامر ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ احمد عیسیٰ کے کہنے پہ رکاوٹیں تھوڑی کھڑی کر دیتا ہے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، قریبم، قریبم یہ خبر ہے، رحمت ابتدا بن گئی اور آگے خبر ہے، قریب، قریب ہے، بے شک اللہ کی رحمت قریب، رحمت بتا رہا ہے، یعنی یہ قاعدہ بتا رہا ہے کہ اصل میں رحمت تن نہیں ہے، لیکن انا کی وجہ سے رحمہ تن ہوا، مضاف ہونے کی وجہ سے رحمتا بن گیا، اور اللہ کا جب لام آگے اللہ آیا لفظ تو اللہ کے ساتھ تاللہ ہی بن گیا، معنی بن گیا بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے قریب ہے جو احسان کرتے ہیں۔ زبر کی سمجھ آ گئی کہ یہاں زبر ہے، لیکن رحمت مضاف ہو رہی ہے مضاف الیہ کی طرف، اللہ کی طرف، تو تنوین ختم ہوگی، دو زبریں تھیں ایک زبر بن گئی۔ آگے بھی کئی الفاظ ایسے ہیں قرآن پاک آپ تلاش کریں گے دیکھیں گے تو احمد عیسیٰ کے قاعدے سارے کے سارے غلط ہو جائیں گے۔ اس نے مثال دی زوجن، زوجینی، زوجانی، ازواجن سے مراد جوڑے ہیں، ازواجن سے مراد دو جوڑے ہیں، نہیں ایک ہی ہے کہ ایک آدمی کی 4 بیوی ہیں تو اسے ازواج کہا جائے گا، ایک آدمی کی 3 بیویاں ازواج کہا جائے گا، ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں وہ تینوں مل کے یعنی میاں بیوی 2 بیوی ازواج ہو گیا، ازواج۔ اب آدمی اکیلا ہے، اس کی بیوی بھی اکیلی ہے تو وہ زوجین بن گیا، زوجینی، زوجین بھی آتا ہے، زوجین بھی آتا ہے، زوجین بھی آتا ہے، تو زبر زیر پیش کا تو کوئی اس میں اعتبار نہیں ہے، تو گرامر کے حساب سے آئے گا۔ پچھلا لفظ دیکھیں گے کہ وہ پچھلا لفظ اگلے لفظ کو کیا کرتا ہے، کس طرح اس پر عاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ ہو ہے لفظ تو رحمت آیا تو رحمت اللہ، لام اللہ کا ہا جو ہے وہ زیر ہوگی رحمت اللہ کی مضاف کی وجہ سے۔ مضاف ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اگر پیچھے اس پر بھی کوئی عمل آ جائے، جس طرح رحمت پر انا آ گیا تو اس کی زبر بھی بدل گئی، اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، بعض دفعہ مضاف مکسور بھی ہوتا ہے، لیکن پچھلے عامل کی وجہ سے۔ عامل دیکھیں گے، اگر عامل کوئی نہیں تو مضاف علیہ، مضاف جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع رہے گا، اگر پیچھے عمل نہیں تو۔ اگر عمل آ گیا اس وجہ سے اس کی حرکت بھی بدلتی رہتی ہے، کیونکہ اسم پر کوئی لفظ بھی آ جاتا ہے تو اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اب ہم ذکر کریں گے زیر کا، کہ جہاں احمد عیسیٰ کے قاعدے کے قانون کے مطابق جہاں آ جائے نا زیر یا 2 زیریں تو وہ جمع ہو گیا، جمع ہو گیا، جس طرح من کتابن، من رسولن، کیونکہ یہ گرامر بھی اس کے باپ کی قبر سے نکلتی ہے، یا محمد کے فلٹر سے گرامر آئی ہوئی، جہالت کی بری ہوئی، جہالت کی بری ہوئی گرامر، جہالت کی بری ہوئی گرامر۔ اب اس کی مثال میں دوں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اب بے رسولٍ ہو گیا نا،
بے رسولن ہو گیا نا، احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے نزدیک یہ رسولن جمع ہو گیا، بے رسولن جمع ہو گیا۔ لیکن اللہ کے قرآن کے قاعدے کے مطابق اس قاعدہ جو اللہ نے قاعدہ مختص فرمایا ہے ہمارے لیے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی جو گرامر، جتنی بھی گرامر ہے اور ورڈز ہیں اور زبر زیر پیش ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہاں ایک رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ایک رسول کا، اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، جہلوں اور احمد عیسیٰ کے اپنے الفاظ اور اپنے کہنے کے مطابق رسول ان ہو گیا نا، یہ جمع ہو گیا، کیونکہ یہ گرامر عام گرامر نہیں، مشرق و مغرب میں گرامر نہیں، شمال و جنوب میں گرامر نہیں، جو محمد کے فلٹر سے نکلی ہے نا وہ گرامر، کہ رسول ان ہو گیا نا تو جمع ہو گیا۔ حالانکہ اگلا لفظ احمد عیسیٰ کے منہ پہ چھتر مار رہا ہے، بے رسولی یاتی، 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 آیا ایک، خوشخبری دینے والا ہوں میں ایک رسول کی، ایک رسول آئے گا جس کی میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ یاتی، آیا ایک رسول، آئے گا ایک رسول، آئے گا من بعد اسمہ احمد، تشریح کر دی اللہ تعالیٰ نے، آئے گا میرے بعد ایک رسول، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ رسول ان کا قاعدہ بھی احمد عیسیٰ کا تو غلط ہو گیا، یہ زیر کا جو ذکر اس نے کیا یہ بھی غلط ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ رسول ان کیوں ہوا ہے، حالانکہ وہ پیچھے با لفظ، بازر بی لفظ ہے، بی وہ جار ہے، جس کی وجہ سے رسول ان کو اس نے زیر دے دی، دو زیریں دے دی، دو زیر، بے رسول ان بنا دیا، بے کتاب بن بنا دیا، من رسول ان بنا دیا، من کتاب بن بنا دیا، جمع نہیں ایک۔ احمد عیسیٰ کا قاعدہ قرآن کے حساب سے تو غلط ہے، احمد عیسیٰ کا قاعدہ قرآن کے حساب سے غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور قرآن پاک میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خوشخبری دے مبشرم برسولی، میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، آئے گا میرے بعد، جو آئے گا میرے بعد اس کا نام ہوگا احمد، ایک رسول آئے گا۔ بے رسول نہ آ گیا نا تو جمع ہو گیا، دو زیروں کا بھی یہ تشریح ہے کہ ہر جگہ دو زیریں بھی نہیں آتی، ہر جگہ دو زبریں بھی نہیں آتی، ہر جگہ دو پیش بھی نہیں آتے، جمع پر پیش بھی آ جاتے ہیں، وحد پر بھی، تثنیہ پر بھی دو زبریں بھی آتی ہیں، دو زیریں بھی آتی ہیں، دو پیش بھی آتے ہیں۔ لیکن اسم کی اگر تثنیہ ہے تو زیر زبر آئے گی، اگر وہ فعل کی تثنیہ ہے تو اس پہ زیر زبر نہیں آئے گی، دو زبریں نہیں آ سکتی، زبر آئے گا، زیر آئے گی، لیکن تنوین فعل پر نہیں آتی، اسم پر آتی ہے تنوین کا اسے پتہ نہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو عربی لغت میں تنوین کہتی ہیں، تنوین، اسے نون قطنی کہتی ہیں، نون قطنی، کہیں آگے ملانا پڑے تو چھوٹا سا نون نیچے لکھ کر اسے آگے ملا دیتے ہیں، جس طرح تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر نلذی، قدیر نلذی، چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اگر قدیر کہہ دے تو نون بھی ختم ہو گیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آگے پڑھیں گے الذی،
اب قدیر کر کے کوئی پڑھے للذی تو اس نے غلط پڑھا ہے. قدیر کر کے یعنی را رکھ لے پھر پڑھے للذی غلط پڑھا ہے. ہاں ملا کے پڑھ رہا ہے قدیرو للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ جائز ہے. اب یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. زیر بھی سمجھ میں آ گئی کہ زیر بھی دو زیر زبر پیش بھی آ سکتی ہے لیکن عامل کے ساتھ، بغیر عامل کے نہیں. وہ جمع پہ بھی آ سکتی ہے لیکن وحد پہ بھی، جس طرح بے رسول ہے نا، وحد ہے، وحد پر بھی دو زیریں آ گئی. احمد عیسیٰ کا قاعدہ غلط ہے کہ جو دو زیر جہاں آ جائیں وہ جمع ہو گیا. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اب یہاں رہا پیش کا. اس نے پیش پڑھا اس کے قاعدے کے مطابق، اس کے قاعدے کے مطابق اپنی زبان سے جو یہ بھونکتا ہے اس کے مطابق. دو پیش آ جائیں نا اوپر تو یہ جاری رہتے ہیں. لام کے اوپر خاص طور پہ دو پیش آ جائیں تو آگے آگے جاری 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 مطلب چلا جاتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس نے آیا مقدسہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول. یہاں رسول پہ آ کر رک گیا. نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی گزر گیا. جتنی دیر وہ زندہ تھے رسول تھے، یہ بھونک رہا تھا. جتنی دیر وہ زندہ تھے وہ رسول تھے، یہ بھونک رہا تھا احمد عیسیٰ. جتنی دیر وہ رسول تھے، زندہ تھے، رسول تھے، بعد میں کوئی رسالت نہیں. یہ اس نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کے کہا ہے. اور یہاں بھی رسول نے، تو جو تیرا قاعدہ ہے اس کے مطابق الو کے پٹھے حرام زادے اور حرام زادے الو پٹھے کیا کہتا ہے، گدھے کے بچے، گدھے کے بچے اور گدھی کے بچے رسول ہے. تو اس کو آگے جاری کیوں نہیں کیا؟ دو پیش ہیں، تیرے قاعدے کے مطابق رسول ہو گیا تو آگے جاری رہا. اور پھر اپنی زبان تیرے مطابق جتنی دیر وہ رسول تھے بعد میں نہیں. تو یہ جو تو محمد کا فلٹر نکالا ہے بعد میں، یہ کیسے نکال لیا؟ ہماریوں اپنے پر پوچھو، اس سے پوچھو کہ آگے تو پہلے تو کہتا ہے کہ رسول جو ہے جب پیش آ جائیں دو تو وہ آگے جاری رہتا ہے. اور اب یہاں تو قاعدہ یعنی وہ اپنے قاعدے سے مقررہ ہے، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول. تو یہاں محمد کی رسالت تو جاری رکھنا. پھر جب تک وہ زندہ تھے نا وہ رسول تھے، وہ رسول تھے. جب مر گئے، جب انہیں موت آ گئی تو وہ رسالت ختم ہو گئی. اب یہاں اپنا قاعدہ کہ لگا رہا ہے، حرام زادہ، الو کا پٹھا، گدھے کا بچہ، یہ لفظ وہی ہیں جو وہ ہمارے لیے کہتا ہے. یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب گالی نکالتے، یہ لفظ اسی کے ہوتے ہیں. گدھے کا بچہ، گدھی کا بچہ، یہ ہمیں بھی وہ بولتا ہے. تو ہم نے بول لیا تو کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. یہاں ہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر وہ رسول. اب یہاں رسول ہے تو آگے جاری کیوں نہیں کیا؟ جاتے جاتے ساری کائنات پر ہمیشہ تک جاری رہا ان کی رسالت. بات اپنے فائدے کی ہو تو وہاں اپنا فائدہ نکال لیا، جہاں نکلتا ہو آگے کام چلتا ہو تو وہاں روک لیا. واہ واہ، یعنی اسے کہتے ہیں دلہ پن. یا بھونڈا پن.
اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے رسول وہ محمد جو رسول تھے اب آگے جاری نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ یہ تیرے باپ کا قاعدہ ہے. رسول ہیں، قیامت تک رسول ہیں. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، مگر رسول ہیں تھے نہیں ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ضرور گزر گئی ہیں اس سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد سے پہلے بہت سے رسولوں کی جماعتیں گزر گئی ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیا کا ترجمہ نہیں اس نے کیا. اس سے بھی پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے، محمد سے پہلے رسولوں کی ایک جماعت گزر گئی ہے. محمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قبلہ الرسل جمع ہے رسول کی جمع ہے رسول. ضرور ایک جماعت رسولوں کی اس سے پہلے، کس سے؟ محمد سے پہلے گزر گئی ہے. محمد کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ پوری آیت پاک پڑھتا نا تو منہ پہ چھتر پڑنا تھا نا، قرآن پاک کی چھتر مار دیتا ہے. اب یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ پیش چلو اس کے مطابق جاری رکھنے کا اشارہ کرتا ہے. تو جب پیش آیا تو محمد کی رسالت کو بند کیوں کر دیا؟ پوچھو بھائی، اس سے قرآن پاک نکال کے پوچھو، ایسے تمہیں نہیں پتہ چلے گا. وما محمد الا رسول، اگر اس کے کہنے کے مطابق جب دو پیش آ جائیں تو وہ جاری رہتا ہے آگے.